ہم غریبوں کے ساتھ میں کھانا نہیں چاہتے، ہم مزدوروں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتے، ہمیں جگہ بھی اسٹینڈرڈ چاہیے اور ہمیں ساتھ میں بیٹھنے والا بھی اسٹینڈرڈ چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہے، اگر کسی غریب کے گھر سے کھانے کی دعوت آ جاتی ہے تو ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن اگر کسی امیر کے گھر سے دعوت آتی ہے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ غریب آدمی اگر اپنی یہاں کھانے پر بلائے، دعوت میں بلائے، اپنی یہاں شادی بیاہ کے اندر بلائے تو ہم اس کو جانا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر امیر آدمی ہمیں بلاتا ہے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ غریب آدمی کے گھر پہ جائیں گے، جس کپڑے سے وہ اپنے منہ کو صاف کرتا ہے، جس کپڑے سے وہ اپنے منہ کو صاف کرتا ہے، اسی کپڑے سے وہ آپ کے لیے کرسی کو بھی صاف کر دے گا اور اس پر آپ کو بٹھائے گا۔ یہ عزت دیتا ہے غریب آدمی۔ اور امیر آدمی کے گھر پہ اگر آپ کھانے کے لیے چلے جائیں، اس کی یہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے، اس کے یہاں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرنے کو تیار ہے۔ وہ آپ سے صرف ملا ایک فارمیلٹی کے طور پہ آپ سے ملاقات کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا بھی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، آئے کب ہو۔ بس آپ خود سے جا کر اس کو اپنی شکل دکھانے کی کوشش کرتے ہو کہ دیکھو ہاں ہم تمہارے یہاں آ گئے ہیں، تمہارے یہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ دونوں کی شادیوں میں، دونوں کی دعوتوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن امیر آدمی کی یہاں ہر آدمی جانا چاہتا ہے، غریب کی یہاں نہیں جانا چاہتا۔ اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہارے اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا اور تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کتنے گناہوں کو، کتنے تمہارے کرتوتوں کو اور تمہارے کتنے ایسے اعمال کو جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس سے پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ دنیا کے اندر یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں پھیلی ہوئی ہیں، انسان اپنی مصیبتوں کے اندر جو گرفتار ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں آئی، وہ آئی ہیں انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وہ آئی ہیں اپنے انسان کے اعمال کے وجہ سے، اس نے جو گناہ کیے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور کتنے گناہ تم ایسے کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ کے اوپر پکڑ نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے کتنے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرتا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کے تو تمہارے چھوڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے اس کے بارے میں سوال و جواب بھی نہیں کرتا۔ یعنی ہر گناہ کے بدلے میں اگر مصیبت آنے لگے، ہر گناہ کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، ہر گناہ کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مصیبت نازل کرے تو انسان کی ساری زندگی مصیبت کے اندر گزر جائے گی۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، جو معاشرے کے اندر یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، سماج کے اندر، دیش کے اندر، ہمارے گھر، گاؤں، بستی کے اندر، یہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر مصیبت آتی، گناہ کرتا ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، طوفان آیا، پانی
اتنا پانی برسا، اتنا پانی، زمین سے بھی پانی نکلا اور آسمان سے بھی پانی آیا۔ مورخین نے لکھا ہے، قرآن کریم بیان کرتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اتنا پانی اس دنیا کے اندر بھر گیا کہ اس زمانے کے اندر جو پہاڑ موجود تھے ان کی چوٹیاں، پہاڑ کی چوٹیاں بھی پانی کے اندر ڈوب گئیں، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسے ہی آ گیا یا اس قوم کی کسی گناہ کا نتیجہ تھی، اس قوم کے گناہوں کا نتیجہ، یا ایسے ہی آ گیا؟ قوم عاد کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک و برباد کیا، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب نازل فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب وہ ہوا چلا کرتی تھی، اتنی تیز ہوا کا وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ وَفِي عَادٍ إِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، وہ ہوا ان کو اٹھا کر ادھر سے ادھر پٹکتی تھی، اور اس طریقے سے جب وہ زمین پہ گرے مر کر كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے بہت بڑے بڑے درخت ہوں۔ یہ عذاب کیوں آیا؟ ایسے ہی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی غلطی کے اللہ نے پکڑ لیا، بغیر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا؟ نہیں، یہ ان کی کسی گناہ کی وجہ سے تھا۔ تو دنیا کے اندر جو مصیبت آتی ہے، جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی گناہوں کی وجہ سے کسی کو زمین کے اندر اس کے محل کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ میں دھسا دیا۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کے پوری فوج کے ساتھ، اس کے پورے کارندوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ڈبا دیا۔ اسی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہوا میں اچھالا، اور اچھالنے کے بعد زمین کے اوپر پٹک دیا۔ کیوں؟ اسی گناہ کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، دنیا کے اندر تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مصیبتوں میں ہم مبتلا ہیں، یہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ رسول بیان کرتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس میں تشریف لائے، ہمارے پاس میں آئے، اور ہم سب کو اکٹھا کرنے کے بعد میں فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت۔ جو صحابہ ہجرت کر کے پہنچے تھے ان سب کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقال یا معاشر المہاجرین، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا او مہاجروں کی جماعت، خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب وہ 5 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، جب وہ 5 چیزیں تمہارے اوپر آ جائیں گی، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اندر آئیں گی، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں۔ کون سی 5 چیزیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا
لیکن یہ 5 چیزیں پوری امت کے لیے آپ نے بیان فرمائی. پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. او مہاجرین کی جماعت سن لو، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، بدکاری پھیل جائے گی، زناکاری پھیل جائے گی، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ اس کو اعلانیہ طور پہ کرنے لگیں گے. پہلے انسان گناہ کرتا تھا، ڈرتا تھا، اللہ سے بھی ڈرتا تھا اور سماج سے بھی ڈرا کرتا تھا. لیکن آج دیکھو گناہ کرتا ہے تو کھلے عام ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اس کو بتایا بھی کرتا ہے. گناہ بھی کرتے ہیں اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ میں بتاتے بھی ہیں. آج نہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، نہ سماج کی کوئی شرم ہے. گناہ کرنے کے بعد ہم بڑے ہمت کے ساتھ میں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے اس گناہ کو بیان بھی کرتے ہیں. ڈر نکل گیا دل کے اندر سے، شرم نکل گئی دل کے اندر سے. پہلے گناہ ہوا کرتے تھے، چھپ کر لوگ کیا کرتے تھے، لیکن آج اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، بدکاریاں پھیل جائیں، حتی یعلنوا فیہا، یہاں تک کہ اعلانیہ طور پر ان کے اندر برائیاں ہونے لگے. الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، او مہاجرین کی جماعت، اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اعلانیہ طور پر ہونے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں طاعون جیسی بیماریاں اس قوم کے اندر مبتلا کر دے گا، اس قوم کے اندر بھیج دے گا. والاوجاع، اور خطرناک طریقے کی بیماریاں اس قوم کے اندر پھیل جائیں گی. آپ ذرا غور کریں، کس کس طریقے کی برائیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں اور کس کس طریقے کی بیماریاں ہمارے سماج کے اندر ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں طاعون کی بیماری، یہ نام تو ہم نے بہت سنا ہوگا، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں والاوجاع، اور ایسی بیماریاں بھی قوم کے اندر، سماج کے اندر پیدا ہوں گی. التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی کہ اس سے تم سے پہلے کے لوگوں نے اس بیماری کا نام تک نہیں سنا ہوگا. آج دیکھیں نا کس کس طریقے کی بیماریاں ہیں. کسی نے سنا تھا کورونا کی بیماری آئی نا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے. کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی بیماری بھی آ سکتی ہے. اسی بے حیائی کے نتیجے میں ایڈز جیسی بیماری وہ بھی آئی. اور کس کس طریقے کی بیماریاں سماج کے اندر، کس کس طریقے کی بیماریاں آج دنیا کے اندر الگ الگ ناموں کے ساتھ میں آتی ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے پرانے بزرگوں سے پوچھو، پرانے بوڑھوں سے پوچھو، کیا تم نے اس بیماری کا کبھی نام بھی سنا تھا؟ التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، انہوں نے اس کا نام بھی نہ سنا ہوگا.